بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، دین اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی انسان کے ایمان کی جو کسوٹی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اگر نماز ہے اس کے پاس تو اس کا ایمان اور اسلام بھی ہے، اگر نماز نہیں تو اس کا ایمان اور اسلام خطرے میں ہے. اسی لیے شہادتین کے بعد، شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کام کو دی گئی ہے، سب سے زیادہ اہمیت، تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن شقیق ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی اور کام کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے نہ کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا. صرف نماز ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے چھوڑ دینے کو اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا ہے. اتنی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں ہمیں اور آپ کو نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر کس کی؟ درمیانی نماز کی. بلکہ آپ پہلی ہی سورہ بقرہ، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ھدی للمتقین. لیکن متقی ہیں کون؟ ہیں کون متقی؟ ایمان کے بعد سب سے پہلی صفت جو متقین کی ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اس طریقے سے پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، پورے قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو جو مقام دیا ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں دیا. ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، آپ لوگ وہ سورت عام طور پر پڑھتے ہیں، سورہ الماعون، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فویل للمصلین، تباہی ہے کن کے؟ نمازیوں کے لیے. عجیب، نمازیوں کے لیے تباہی ہے. ہاں، کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم
साहून, वो लोग जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। वक्त हो गया है, कोई परवाह नहीं है, जमात खड़ी है, कोई परवाह नहीं है, ड्यूटी पे जाने के लिए 50 हिसाब है, ट्रेन पकड़ने के लिए 50 हिसाब है कि नहीं, लेकिन नमाज के लिए कोई हिसाब नहीं लगा रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये है अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जा रहे हैं, मार्केट में हैं, अरे अभी कहाँ मस्जिद ढूंढने जाएं, इतनी देर में तो ये हो जाएगा, अजान हो गई है, दुकान खुली हुई है, अजान हो गई है, अपना काम चल रहा है। यही वो लोग हैं अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। और इन्हीं के लिए अल्लाह ताला क्या हो रहा है? तबाही है। तबाही क्या है? तबाही और बर्बादी है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में सहीह इब्न हिब्बान में अल्लाह के रसूल फरमान है कि जिसकी एक नमाज भी छूट गई, और सही बुखारी वगैरह में है कि असर की नमाज छूट गई, किसकी? एक नमाज, 5 वक्त की नहीं, पूरे हफ्ते पूरे महीने की नहीं, कौन सी? एक नमाज छूट गई बस। आपने फरमाया उसका इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि गोया उसका जितना माल था सारा का सारा तबाह और बर्बाद हो गया, उसके अहलो अयाल भी सारे के सारे मर गए। इतना बड़ा नुकसान एक नमाज का है। तो नमाज को शरीयत इस्लाम में बड़ी अहमियत हासिल है, और नमाजों में से 2 नमाजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने बड़ी अहमियत दी है। एक नमाज फज्र है और दूसरी नमाज असर है। क्यों? लोगों से उमूमन इन्हीं 2 नमाजों में कोताही हुआ करती है। आज भी आप देख लें, अपने साथियों को देख लें, आप अपने दोस्तों को देख लें, अपने उठने बैठने वालों को देख लें, यही 2 नमाजें हैं जिनमें लोगों से कोताही है। खुसूसन कौन सी नमाज? फजर की नमाज। बल्कि अब तो सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि हाजी साहब लोग भी फजर की नमाज छोड़ देते हैं, है कि नहीं? गए हज करने के लिए और उमरा करने के लिए, सो गए हैं तो सो रहे हैं, है ना? ज़ुहर पढ़ लेंगे, असर पढ़ लेंगे, मगरिब इशा पढ़ लेंगे सब, लेकिन फजर के लिए क्या है? अपना सो रहे हैं। हत्ता कि अब तो हाफिज साहब लोगों से भी फजर की नमाज में कोताही हो जाया करती होती है। मौलवी साहब लोग भी अब क्या है? फजर की नमाज, यहां तक सूरत हाल पहुंची है। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि इस नमाज की अहमियत को समझा नहीं गया है। साथियों, फजर की नमाज कि अल्लाह के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी फजाइल, बड़ी खूबियां रखी हैं। हम उस पर तवज्जो नहीं देते, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। और फजर की नमाज छोड़ने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कबाहत बयान की है। मैं अगर आपके सामने सिर्फ फजर की नमाज के जो फजाइल हैं वो बयान करूं तो वो काफ़ी वक्त चाहिए उसको। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज की एक फजीलत साथियों ये है कि यह नमाज खुसूसन क़यामत के दिन बंदे के लिए नूर का सबब बनेगी। नूर क्या है साथियों? रोशनी है। लेकिन कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी? कहाँ ज़रूरत पड़ेगी जी? नहीं, मैं क़यामत के दिन की बात कर रहा हूँ जी। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? साथियों, हश्र के मैदान में एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे मैदान में बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। फिर लोगों को रोशनी अता की जाएगी और उसी रोशनी में चल करके लोग पुल सिरात को पार करेंगे। फिर उसके बाद कुछ लोग होंगे जो अपने गुनाहों के एवज जहन्नम में गिर जाएंगे, इसलिए कि जो पुल रखा जाएगा, जिसे पुल सिरात कहते हैं, वो किस पर रखा जाएगा? जहन्नम के बिल्कुल बीच में रहेगा, जहन्नम के बीच में। और वो पुल जो होगा एक
کلومیٹر 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا نہیں ہوگا، وہ کلومیٹر 5 کلومیٹر کا نہیں ہوگا، وہ کلومیٹر تو شاید ہزار کلومیٹر کا ہو، اور وہ پل جو ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کتنا ہے؟ تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہے۔ اور سب سے خطرناک چیز جو ہے ساتھیو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اس میں لچک ہے۔ کوئی آپ رسی رکھیں بالکل لوہا، اس کے اوپر انسان چلے آسان ہوگا، لیکن رسی رہے جو اوپر نیچے ہو رہی ہے تو جی۔ اور اس سے بھی خطرناک مرحلہ یہ ہے کہ اس میں لچک ہی نہیں ہے، لچک کے ساتھ ساتھ اس پر پھسلن بھی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی وہ پھسل رہا ہوگا پیر رکھنے سے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی حفاظت اس دن نہ فرمائے تو بیڑا پار ہونا مشکل ہے۔ اور اس پل پر آدمی جس کو جتنی تیز روشنی ہوگی وہ اتنی ہی تیز رفتاری سے اس کو پار کر لے گا، حتیٰ کہ بعض لوگ پلک جھپکنے، جیسے پلک جھپکتی کتنی دیر لگتا ہے؟ مشکل سے سیکنڈ لگے گا آپ کو ایک پلک کو گرانے اور جھپکانے میں، سیکنڈ 2 سیکنڈ، اتنی دیر میں پار کر لیں گے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی آپ دیکھیے چلیے، آپ کے گاڑی کی روشنی اگر تیز ہے تو آپ راستہ صاف بھگائے چلے جا رہے ہیں، آپ ہے کہ نہیں؟ لیکن گاڑی کی روشنی تیز نہیں ہے تو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے نہیں لگا؟ تیز بھگا پائیں گے آپ؟ نہیں بھگا پاتے۔ تو اس دن جس کو نور عطا کیا جائے گا بالکل اندھیرا چھا جائے گا، اندھیرا بالکل، اور پھر اس اندھیرے میں نور عطا کیا جائے گا۔ وہ اندھیرا کیسے چھائے گا میں کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے تفصیل سے وہ بات رکھوں گا، ہے کہ نہیں؟ اس میں لوگوں کو جو نور عطا کیا جائے گا وہ نور لوگوں کے چلنے کے لیے راستے کا کام دے گا۔ اور یہ نور کہاں سے آئے گا؟ کسی کو خاندان ہونے سے نہیں ملے گا، کسی کو کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ملے گا، کسی کو سعودی بن جانے پاکستانی بن جانے سے نہیں ملے گا۔ وہ کہاں سے ملے گا؟ انسان کا جتنا جس کا عمل ہوگا اس کے لحاظ سے۔ اور انہی عمل میں ایک عمل جو ہے فجر کی نماز کے لیے آنا ہے، فجر کی نماز کے لیے آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں حضرت بریدہ سے روایت ہے، متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو لوگ رات کی تاریکی میں چل کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں انہیں قیامت کے دن آپ ایک بہت بڑے نور کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو فجر کے لیے مسجد میں آنا، اس کا اہتمام کرنا، اس بات کی ضمانت ہے کہ انشاءاللہ اسے کہاں قیامت کے دن کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا۔ اسی نور کی روشنی میں انسان چل کر کے کہاں پہنچے گا؟ پل صراط کو پار کر کے جنت میں جائے گا۔ لیکن جو شخص فجر کے لیے نہیں آتا ہے، ارے صبح اٹھا نہیں جاتا ہے نا، اور کیا کریں مسجد ہمارے گھر سے دور ہے، راستے میں گندگی ہے، اور اگر کوئی مشاعرہ ہو تو کوئی گندگی، سارے لوگ جلدی پہنچ جائیں گے وہاں پر، ہے کہ نہیں؟ سارے لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو علی کل حال اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں فجر کی نماز کا جو اہتمام کرنا ہے، کاش کہ میرے بھائی اس کے اوپر لوگ غور کر لیتے۔ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے، عورتوں کے طریقے سے گھر میں پڑھ لینے سے نہیں، کاہلوں کے طریقے سے اپنے گھر میں اپنے روم میں پڑھ لینے سے نہیں، کہاں؟ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں پڑھنے سے۔ جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی دنیا اور آخرت دونوں حفاظت میں رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت دنیا میں بھی کرتا ہے اور اس کی حفاظت کہاں کرے گا؟ آخرت میں بھی کرے گا۔ ساتھیو، آج مسلمانوں پر یہ جو مشکل وقت آ رہے ہیں، اپنے شہر میں اپنے گھر میں مارا اور پیٹا جا رہا ہے، باہر سے آ کر کے لوگ مار اور پیٹ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کا یہی حال ہے نا۔ حال کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت اسے کیسے ملے یہ دامن اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ، پھر جاؤ، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کہاں سے آئے گی؟ ظاہر بات اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے، اور انہیں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ فجر کی نماز کا اہتمام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی وغیرہ میں، مسند احمد میں ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح وفی روایت من صلی الصبح فی جماعت، جو شخص جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ داری حفاظت میں آ گیا ہے۔ کس کی حفاظت میں ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ اب دن بھر اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کے دین کی حفاظت تو ضرور فرمائے گا، اس کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا۔ تو جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ نماز جسے آج عام طور پر لوگ 4 وقت کی نماز بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز، اور کچھ لوگ جو بڑے بزرگ اور دیندار بننا چاہتے ہیں، وہ کب جب اٹھائیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو اس لیے سویا رہتا ہے، الارم نہیں لگاتا، ساتھیوں سے نہیں کہتا، وقت پر بیدار ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بیدار کب ہو رہا ہے؟ جب اسے کام پر ڈیوٹی پر جانا ہے، تو جب اٹھائیں گے تو پڑھ لیں گے، سورج نکل گیا ہے کوئی بات نہیں، پڑھ تو لیا ہم نے، قضا پڑھ لیا ہے، قضا پڑھ لیا ہے، یہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ بلکہ سعودیہ کے جو سب سے بڑے مفتی شیخ ابن باز تھے، وہ کہتے ایسا انسان کافر ہے اگرچہ نماز پڑھتا ہے۔ وہ جو انسان جان بوجھ کر کے الارم لگاتا ہے کہ دیر میں اٹھیں گے، جو شخص جان بوجھ کر کے فجر کے لیے جاگنے کی کوشش نہیں کرتا، کیا کوشش کرتا ہے؟ جب ڈیوٹی پر جانا ہوگا تو اٹھ کر کے پڑھ لیں گے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ انسان کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اٹھ کر کے پڑھ لیں گے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز اللہ کے ہاں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت کی پابندی سے فرض قرار دیا ہے کہ بغیر پابندی کے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر ابھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی، کیوں؟ ابھی وقت ہی نہیں ہوا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اگر سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ، مغرب کی نماز پڑھتے آپ کی نماز ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وقت نہیں ہوا ہے۔ تو وقت مسلمانوں پر وقت کی پابندی، ایسے جو وقت نکل جانے کے بعد پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں، بہت سے علماء کہتے ہیں ہوتی ہی نہیں اس کی نماز۔ تو کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن قضا ہو جاتی ہے۔ قضا کیوں ہو جاتی ہے؟ ڈیوٹی تو قضا نہیں ہوتی تمہاری، ہے کہ نہیں ہے؟ کھانے کا جو وقت ہے وہ تو قضا نہیں کر دیتے ہو، نماز ہی قضا ہوتی ہے، قضا ہونا کیا چیز ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ ساتھیو، امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں، اور امام طبرانی اپنی کتاب معجم طبرانی کبیر کے اندر حضرت اعمش سلیمان اعمش سے نقل کرتے ہیں کہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر، کون؟ سالم بن عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے جو عبداللہ تھے ان کے بیٹے کون ہیں؟ سالم ہیں۔ ایک بار حجاج کے پاس موجود تھے، کس کے پاس؟ حجاج ابن یوسف، بڑا ظالم حاکم تھا، گورنر تھا یہ۔
بہت ظالم، جس سے ذرا سے ناراض ہوا فوراً کیا اس کا قتل ہے. اس لیے پوری تاریخ میں مشہور ہے حجاج. وہ تھے، ان کا باپ بھی وہاں پر موجود تھا. حجاج نے ایک آدمی کو بلایا اور سالم سے کہا کہ لے جاؤ اس کو محل کے باہر اس کی گردن مار دو. سالم تلوار لیے، اس کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں دونوں، ہے نا، بیڑی لگی ہوئی ہے، اس کو لے کر کے گئے. جب باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے آج؟ کہتا ہاں آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے. کہا پڑھی ہے فجر کی نماز؟ کہا ہاں پڑھی ہے. کہا تب تو یہ دیکھو یہ راستہ دائیں جا رہا ہے، یہ بائیں جا رہا ہے، تم جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ. تمہیں جہاں جانا ہے تم چلے جاؤ. چھوڑ دیا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی. اور واپس آئے. حجاج ابن یوسف نے کہا اسے قتل کیا؟ بہت جلدی واپس آ گئے. کہا کہ نہیں قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا ہم نے. کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے ابو جان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، لہذا تم اللہ کی جو حفاظت میں دی گئی چیز ہے اس کو نہ بگاڑو. اگر تم نے ایسا کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. تو میں تو اللہ کی حفاظت کو توڑنے والا نہیں تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. صحیح مسلم کے اندر ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد میں حضرت عمارہ ابن رویبہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج النار، لن یلج النار، جہنم میں ہرگز نہیں داخل ہوگا، جہنم میں ہرگز نہیں داخل ہوگا. کون شخص؟ من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. کون ساتھیو؟ جو سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے اور جو سورج نکلنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے. سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز کون سی ہے؟ ہاں؟ اور سورج ڈوبنے کے بعد پڑھے تو اس کی نماز ہوگی. سورج نکلنے سے پہلے والی نماز کون سی ہے؟ اس کا مطلب اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے تو اس کی نماز فجر نہیں ہے، اس کی نماز فجر نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرتی ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بتائیے، صحیح بسا اوقات ایسے سوالات آتے ہیں، مولانا ایک آدمی تھا جنوبی تھا، اپنے گھر سے باہر نکلا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اپنے گھر سے باہر نکلا، دشمنوں نے اسے قتل کر دیا. اپنے گھر سے باہر نکلا، ہندو مسلم فساد ہو رہا تو اس میں مارا گیا، تو ہندوؤں نے اسے مارا ہے، وہ شہید ہوگا؟ وہ شہید مانا جائے گا؟ دشمنوں نے اسے قتل کر دیا ہے، وہ شہید مانا جائے گا؟ بھلا بتاؤ، وہ بدبخت پتہ نہیں صحیح اللہ تعالیٰ کس حساب میں اس کو رکھے. فجر کی نماز نہیں پڑھی اس شخص نے، حالت جنابت میں ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ وہ شہید ہوگا؟ اسے کیا شہادت ملنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا اس نے. اللہ تعالیٰ کی کسی کو کوئی حفاظت اس کے لیے نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، فجر کی نماز بندے کو دنیا میں بھی حفاظت ادا کرتی ہے اور آخرت میں بھی. ساتھیو اگر ایک چیز غور کر لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے رات گزرنے کے ایک حصے تک تم نماز قائم کرو. اقم الصلاۃ، نماز کب سے پڑھو؟ لدلوک الشمس، سورج ڈھل جائے تو. کون سی نماز پڑھتے ہیں جی؟ کون سی نماز پڑھتے سورج ڈھلنے کے بعد؟ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا چھا جانے تک. کون سی نماز پڑھتے ہیں اندھیرا چھا جانے پر؟ عشاء کی. تو گویا اس میں حکم ہے کہ فجر بھی، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو اور عشاء بھی پڑھو. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل.
سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع کرو اور کب تک پڑھو؟ رات کا ایک حصہ گزر جانے تک. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر بھی پڑھو. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر بھی پڑھو. کیوں؟ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فجر کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر مشہودہ فرشتے حاضر رہا کرتے ہیں. فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر رہا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان پر کتنے فرشتے رکھے ہیں ساتھیوں؟ جی 2 ہیں کہ 4 ہیں؟ جی کتنے فرشتے ہیں؟ 2 ہیں کہ 4 ہیں؟ 2 ہی ہیں، اور 4 ہو جائے تو جی کتنے ہیں؟ 4 ہیں. 4 فرشتے ہیں. 2 فجر سے لے کر کے کہاں تک رہتے ہیں؟ عصر تک. اور عصر میں ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے. وہ کب آتے ہیں؟ فجر تک رہتے ہیں. وہ عصر میں آ کر کے فجر تک ہے نا. کتنے فرشتے ہیں؟ ان 4 فرشتوں کا اجتماع کب ہوتا ہے؟ کس جگہ پر ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. فجر کی نماز میں اور جو فجر نماز پڑھتا ہی نہیں اس کو کہاں پر ہوگا؟ بستر پر ہوگا نا. کہاں پر ہوگا؟ وہ جو فجر نماز پڑھتا ہے دکان پر ہوگا اس کا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا روڈ پر کام پر بلڈنگ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذرا سوچئے اللہ کی قسم، اگر آپ یہاں پر آپ کے والد نے بہت پیسہ خرچہ کر کے، آپ کی والدہ نے، آپ کی بیوی نے اپنا زیور بھیج کر کے آپ کو بھیجا ہے یہاں پر، اور آپ یہاں پر آئے اور کام کرنے کے بجائے آپ کیا کریں؟ سوئے رہیں. آپ یہاں پر سوئے رہیں، اور یہاں سے جب کوئی آدمی جائے اور جا کر کے بتائے آپ کے بیوی کو، آپ کے والدہ کو، آپ کے والد کو، تو ان پر کیا گزرے گی؟ ذرا سوچیں آپ جی کیا گزرے گی ان کے اوپر؟ کہ اسی لیے اس کو بھیجا تھا، اپنی زمین گہن رکھ کر کے اسی لیے بھیجا تھا، اپنے زیور گروی رکھ کر کے اسی لیے اسے بھیجا تھا. اور ٹیلی فون کریں تو آپ کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جی شرم آئے گی نا. لیکن اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے آپ کو شرم نہیں آتی اس کے اوپر؟ ارے نالائق ظالم انسان، فجر کا وقت ہے، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو بستر کے اوپر سویا ہے تو یہ شرم نہیں آتی ہے؟ عصر کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے فرشتے آئے ہیں اور جا رہے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کو کیا منہ دکھلائے گا تو؟ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کے حاضر ہوگا؟ کیا سمجھا ہے تو نے اللہ کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو فجر کی جو نماز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا ہے؟ حاضر ہوتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے فرشتے یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں، اور دونوں کا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں دونوں جو ڈیوٹی والے ہیں 4 فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. جب فرشتے یہاں سے جس کی ڈیوٹی ختم ہوئی اللہ کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پر عصر میں آئے ہیں اور فجر میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے ہمارے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ جب میں گیا پھر بھی وہ نماز میں تھا، عصر کی نماز میں تھا، اور میں آیا تو ابھی بھی نماز میں تھا، فجر کی نماز میں تھا. ذرا سوچیں آپ. اور اگر نہیں تو کیا کہیں گے فرشتے؟ کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا، جھوٹ بولیں گے، وہاں رشوت چلے گی، جی وہاں آپ کی دادا گیری چلے گی؟ نہیں، کرامن کاتبین ہیں وہ فرشتے، بڑے شریف ہیں اور لکھنے والے ہیں. وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں تو مسجد میں تھا، فرشتوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے. یہاں دھوکہ دے دیتے ہیں نا.
دھوکہ دے دیتے ہی نہیں دیتے، ہاں میں تو تھا، ارے جلدی میں تھے وہ صاحب، دیکھے ہی نہیں، میری حاضری ہی نہیں لگائے، چلے گئے وہ۔ لیکن فرشتوں سے ایسا ہوگا؟ نہیں، فرشتے کرامن بڑے شریف ہیں اور کاتبین ہیں۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی نماز کی ایک بڑی اہم فضیلت رکھی ہے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھیو یہ چیزیں کہ ہمارے کسی بھائی کو تو شرم آئے کہ ہم کتنا بڑا اپنا گھاٹا اور نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے بہت سے بھائیوں سے 4 وقت کی نماز بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے، لیکن 5ویں نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، اب تو جن کا شمار دیندار لوگوں میں ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی آج کل کیا ہے، فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے حاضر میں۔ اس لیے شاید کسی کو شرم آ جائے، اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کا اتنا بڑا ثواب اور اجر رکھا ہے، اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، کیسے؟ جماعت سے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اس لیے جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی لوگوں سے کوتاہی ہوگی اس میں، اس لیے زیادہ، جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ بسا اوقات 1 گھنٹے ڈیوٹی کریں، 2 گھنٹے کا 2 گھنٹے کی مزدوری ملتی کہ نہیں ملتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ کام تھوڑا سا مشکل رہتا ہے، یا یہ کہ پورا کام کر کے انسان اکتا گیا ہے، آگے اس کا جی نہیں کہہ رہا کام کرنے کے لیے۔ ہم تو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ایسا وقت نہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، چاہتے ہیں کہ اوور ٹائم ہم کو لگے، ہے نا، لیکن نماز کے لیے اوور ٹائم آپ لوگ نہیں ڈھونڈتے، نہیں کہ ہاں فجر کی اذان کئے بجے ہو رہی ہے، مان لیا کہ 5:15 بجے ہو رہا تھا، 5 ہی بجے پہنچ جائے، وہاں بھی اوور ٹائم دیکھو نا تھوڑا سا، وہاں کیوں نہیں اوور ٹائم دیکھتے؟ تعالیٰ کل حال اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اس کو آدھی رات قیام کرنے کا، تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اسے کیا ہوگا؟ پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ گویا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا عشاء کی نماز کے مقابلے میں ڈبل اجر کا حامل ہے، اس لیے کہ عشاء کی نماز سے کتنا اجر ملے گا؟ آدھی رات کا، اور فجر کی نماز سے پوری رات کا ملے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا ہم خسارہ کر رہے ہیں۔ اور ذرا اس پر بھی دیکھیے کہ پچھلے درس میں، ہمارے خیال 2 درس پہلے آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھا تھا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جس پر فرشتے دعائیں دیتے ہیں، ہے نا؟ ان میں ایک چیز کیا تھی؟ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر انسان بیٹھا رہے تو، وہ جو کو فجر پڑھے ہی نہیں تو بیٹھے گا کیسے؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے، اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے مصلی پر بیٹھا رہے نماز پڑھنے کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا دیتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے اوپر رحم فرما۔ اور اگر فجر پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، سورج نکلنے تک، سورج نکل گیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے، مکمل حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے۔ ساتھیوں، فجر کی نماز اگر کوئی انسان سوچ لے، اگر کوئی انسان ساری رات، پوری رات دعا کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، لیکن فجر کی نماز نہ پڑھے تو یہ اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی رات بھر سویا رہے اور فجر کی نماز اٹھ کر کے پڑھ لے تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے، اور جماعت سے،
मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर एक सहाबी हैं सुलेमान इब्न अबी हथमा, एक जवान सहाबी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका बड़ा ख्याल करते थे। एक दिन हज़रत उमर रज़ी फजर की नमाज़ पढ़े और देखे कि आज वो नमाज में हाजिर नहीं है। फजर की नमाज़ हज़रत उमर ने पढ़ाई और देखा कि आज हाजिर नहीं है। कहाँ गए? तो उनका घर हज़रत उमर के घर और बाज़ार के दरमियान में पड़ता था। यानी हज़रत उमर बाज़ार जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते में किनका घर पड़ता था? हज़रत सुलेमान इब्न अबी हथमा का। जब उधर से जा रहे थे समझा बीमार होगा, उनके रास्ते में गए, पूछा तो उनकी वालिदा थी, पूछा कि सुलेमान कहाँ है, नहीं दिखाई दिया, आज फजर में नहीं था। कहा है अमीरुल मोमिनीन, रात भर वो तहज्जुद पढ़ते रहे, जब सुबह का वक्त हुआ तो लेट गए और नींद आ गई, इसलिए जमात में नहीं जा सके। हालांकि नीयत छोड़ने की नहीं थी, है ना। कहा नींद आ गई और नहीं जा सके। हज़रत उमर ने क्या बयान फरमाया कि नमाज फजर की जमात में हाजिर होना मेरे नज़दीक पूरी रात नमाज पढ़ने से बेहतर है। फजर की अहमियत है साथियों। बल्कि अगर कोई आदमी सोचे, ये बताइए आप किसी चीज़ से मोहब्बत करें, किसी ज़ात से मोहब्बत करें, किसी और चीज़ से मोहब्बत करें, तो सबसे बड़ी ख्वाहिश इंसान की रहती है कि उसको देख ले, है कि नहीं? ख्वाहिश रहती है नहीं रहती उसको देखने की। मिसाल के तौर पर आपने अपने बच्चे को भेजा कि बाजार से कोई चीज़ खरीद करके ले आए और आपको वो चीज़ बहुत पसंद है, तो क्या करेंगे, है ना? चाहेंगे जल्दी उसको एक नज़र में देख तो लूँ ना, है कि नहीं? तो साथियों, जो आदमी फजर की नमाज का एहतिमाम करता है उसे हश्र के मैदान में और जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। और जो इसमें कोताही करता है अल्लाह ताला का दीदार नसीब नहीं होगा। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, ये मुजरिम लोग जो हैं क़यामत के दिन उनके दरमियान और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा होगा। और जानते हैं जन्नतियों को जो सबसे बड़ी नेमत मिलने वाली है, सबसे बड़ी नेमत मिलने वाली है, सबसे बड़ी नेमत मिलने वाली है, वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का दीदार है, सबसे बड़ी नेमत मिलने वाली है। इसी अल्लाह फरमाता लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने एहसान किया, अच्छा काम किया, उन्हें हुस्ना जन्नत मिलने वाली है और जन्नत से बढ़ करके एक और चीज मिलने वाली है। भला बताइए जन्नत से बढ़ करके और क्या चीज होगी? आपने उसकी तफसीर की कि इससे मुराद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का दीदार है। क्या है? अल्लाह ताला का दीदार है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला से मरवी है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ रात में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र चांद पर गई, मौसम बिल्कुल साफ था, चांद पर की तरफ आप नजर उठाई और आपने बयान फरमाया कि ऐ लोगो, जिस तरीके से तुम इस चांद को देख रहे हो कोई बदली नहीं है, अंधेरा है और चांद साफ दिखाई दे रहा है, कोई चीज हायल नहीं तुम्हारे और चांद के दरमियान में, ऐसे क़यामत के दिन तुम अपने रब को भी देखोगे। ऐसे क़यामत के दिन तुम अपने रब को भी देखोगे। लिहाजा अगर हो सके कि तुम्हारी फजर की और असर की नमाज न छूटे तो उसे न छोड़ो, उसे हमेशा अदा करने की कोशिश करो। क्यों? इसलिए कि फजर और असर की नमाज का एहतिमाम करना अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का सबब है। साथियों, जो फजर के लिए एक और बड़ी बातें साथियों बहुत हैं, मैं ख़त्म करके एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह सहीहा में एक हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार
صحابہ کرام سے بیان فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے فجر کے لیے مسجد میں جاتا ہے، جو شخص سب سے پہلے فجر کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایک جھنڈا لے کر کے جاتا ہے اور وہاں پر رکھ دیتا ہے۔ یہ غیب کی بات ہے، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن کس نے فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے ساتھ رہتا ہے، اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں ہے، اور جب مسجد سے آتا ہے تو اس کے گھر میں یہ جھنڈا گاڑ دیتا ہے کہ آج سب سے اللہ کے نزدیک سبقت کرنے والا محبوب انسان کون ہے؟ یہ۔ اور جو سب سے پہلے بازار جاتا ہے، اس کے ساتھ شیطان ایک جھنڈا لے کر کے جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر گاڑے رہتا ہے۔ اس وقت تک جب واپس آتا ہے تو لا کر کے اس کے گھر میں گاڑ دیتا ہے کہ سب سے منحوس انسان یہ ہے آج۔ تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ثواب کی چیز ہے، اور اس سے کوتاہی کرنا بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ نشانی بتائی ہے۔ کسی بھائی کو برا نہ لگے، چاہے میری بات ابھی بیٹھ کر کے سن رہے ہیں یا اس ریکارڈنگ کے ذریعے سنیں، کوئی برا نہ مانے۔ اگر برا لگتا ہے تو اپنا سر جا کر کے دیوار پر مار لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا شروع کر دے۔ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کی مجلس سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی، ہے نا؟ تو یہ میری اپنی بات نہیں، کس کی بات ہے جی؟ مدینہ والے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ کس میں ہے؟ اس میں تو کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے نا، کوئی شبہہ نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بھاری نماز منافقوں کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ اس کا مطلب مومن پر نہیں، اپنے ایمان کا اندازہ لگا لیں، اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر رکھیں۔ فجر کی نماز وہ کسوٹی ہے کہ جس کے اوپر رکھ کر کے انسان اپنے ایمان کو پرکھ سکتا ہے، آیا وہ مومن ہے یا ایمان کے بجائے اس کے دل کے اندر نفاق پل رہا ہے، آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے یا صرف انگوٹھا چوم کر کے اور نعرے لگا کر کے آپ کا امتی بننا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس کتاب کی حدیث ہے ساتھیو؟ یاد کر لیجئے آپ لوگ، کس کتاب کی ہے؟ بخاری اور مسلم کی ہے، اور راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے بھاری نماز، ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے بھاری نماز منافقوں کے اوپر، مومنوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، کس پر؟ منافقوں پر، جن کے دل میں ایمان کے بجائے کیا پڑ رہا ہے؟ نفاق پڑ رہا ہے۔ سب سے بھاری نماز منافقوں کے اوپر کیا ہے؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے تو وہاں بکرے کی ایک ٹانگ مل جائے گی، ہم کو کیا ملے گی؟ بکرے کی ایک ٹانگ ملے گی، تو چاہے چوتڑ کے بھل گھسٹ کر کے آنا پڑے، آئیں گے وہاں پر۔ اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں میں کسی کے ڈر سے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو آدمی فجر کی نماز میں حاضر ہوگا اسے 10 ریال ملیں گے، اسے کتنا ملیں گے؟ 10 ریال۔ کوئی پیچھے رہے گا؟ کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔
کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی بنایا ہے کس کے لیے؟ مومن کے اندر اور منافق کے درمیان۔ اسی لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الصحیح کے اندر، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ کننا اذا فقدنا الرجل فی صلاة الفجر والعشاء اسعنا به الظن، اگر ہم کسی کو یہ دیکھتے تھے کہ وہ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہے اور عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم بدگمانی کے شکار ہو جاتے تھے کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ ساتھیو اسی طریقے سے ایک بات پر غور کریں، مرنا ہے ہمیں کہ نہیں مرنا ہے؟ جی کہ کوئی ہے جو نہیں مرے گا؟ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ سے اس نے ایگریمنٹ کرا لیا ہے قیامت تک زندہ رہے گا، ہے کوئی؟ مرنا ہے نا؟ مرنے کے بعد کا مرحلہ اور قیامت تک کیا کہلاتا ہے؟ جی مرنے سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک کا مرحلہ کیا کہلاتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ جی عالم برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ برزخ کی ایک لمبی زندگی ہے ساتھیوں۔ عالم برزخ کہتے ہیں کس کو؟ موت سے لے کر کے قیامت قائم۔ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مر گیا تو اس کو سکون مل گیا، چلو اب دیکھا جائے گا حشر کے میدان میں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رزاق روزی دینے والا بھی تو ہے نا، کیوں کمانے جاتے ہو؟ بیٹھے رہو، اللہ رزاق ہے، روزی بھیج دے گا آپ کو، ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ رزاق نہیں ہے؟ رزاق ہے نا، یہ صرف غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار بھی تو ہے کہ نہیں ہے؟ جبار بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پکڑ لیتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ تو جو انسان فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اگرچہ چاروں نماز پڑھ رہا ہے، اگر چاروں وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو عالم برزخ میں بھی دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، دردناک عذاب کا۔ ساتھیوں تعجب ہے کیسے برداشت کریں گے اس کو لوگ؟ صحیح بخاری میں، کس کتاب میں؟ صحیح بخاری کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں ہے، حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ ایک لمبا خواب ہے ساتھیوں، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سراہنے ایک بڑی سی چٹان اور پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر زور سے مارتا ہے، اتنے زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ پتھر کو لانے جاتا ہے، پتھر کے آنے تک اس کا سر پھر اپنی جگہ برابر ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے، کیا اس کی غلطی تھی، اس کا گناہ کیا ہے؟ تو اس کی دو غلطی فرشتوں نے ذکر کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھا ہے اور اس کو بھول جا رہا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ یہ سویا رہتا تھا۔ فجر کے لیے سوئے رہتے کہ نہیں سوئے رہتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں نا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ سویا رہتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ساتھی کہاں ہے عذاب؟ ہو رہا عالم برزخ میں ہو رہا ہے۔ تو جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ اور جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے صرف عالم برزخ ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کہاں؟ جہنم میں ڈالنے کی۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جندب بن عبداللہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، لیکن جو اللہ کی ذمہ داری میں نہیں آیا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔
ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں صرف فجر کی نماز کے جو فضائل ہیں اور اس پر جو وعیدیں سنائی گئی ہیں تو بڑا لمبا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ آخر ہم سے غلطی ہوتی کیوں ہے، کیوں آخر ہوتی غلطی، وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے ساتھیوں کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا مقصد بھولے ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف کھانے اور کمانے اور پہننے کے لیے پیدا کیا ہے، بس یہی مقصد سمجھے ہوئے ہیں نا۔ اسی لیے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے آنکھ کھل جایا کرتی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کام پر جانے کے لیے آنکھ کھل جایا کرتی ہے، اس میں سستی نہیں لگتی ہے، لیکن نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کو یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اور اسی لیے آج ہم دیکھیں ہم نے دن کو رات بنا لیا اور رات کو دن بنا لیا ہے۔ ہمارے بچپن میں کوئی بھی آدمی شہر کا ہے یا دیہات کا وہ فجر کے بعد نہیں سوتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے شہر کا رہنے والا یا بلکہ ساتھیوں خود اپنے اوپر تجربہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں 27 رات جاگتے تھے پوری، اور پھر فجر کے بعد سوتے نہیں تھے، کام پر چلے جایا کرتے تھے، ہے نا۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہے؟ جو لوگ مجبور ہیں ڈیوٹی سے تو الگ ہے، ورنہ جو مجبور نہیں ہیں ان کی رات دن بنی ہوئی ہے، 11 12 1 سے پہلے سونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور دن ان کا کیا ہے؟ رات بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بنایا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے اس کا الٹا کر دیا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ سوچیں آپ کہ آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ ہر آدمی کہتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لیکن سوچا جائے آئے ہیں عبادت کے لیے، لیکن عبادت کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں آپ سوچیں 24 گھنٹہ ملتا ہے آپ کو ایک دن میں، ہے نا؟ 24 گھنٹے ہے نا؟ 24 گھنٹے میں آپ اللہ کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں؟ کتنا وقت دے رہے ہیں ذرا سوچیں، اور دنیا کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں ذرا سوچیں آپ۔ دنیا کے لیے کم سے کم جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ تو 7-8 گھنٹے دے رہا ہی نہیں دے رہا ہے، کم سے کم، ورنہ بعض لوگ تو دیکھیے ان کی ڈیوٹی 16-17 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے، سارا جب تک بیدار ہے سارا کس کے لیے ہے؟ دکان پر ہیں، تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے، صرف سو گئے وہی اتنا ہوا بس، اور کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات میں کوتاہی ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بلا وجہ دیر تک جاگتے ہیں، بلا وجہ دیر تک جاگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کی ایک مجبوری سے دکان والے ہیں، لیکن جو دکان والے نہیں ہیں ان کی کیا مجبوری ہے؟ وہ دیر تک جاگتے ہیں، جبکہ شرعی طور پر مذہب اسلام میں ساتھیوں، مذہب اسلام میں عشاء کے بعد جاگنا یہ منع ہے۔ عشاء کے بعد جاگنا اللہ ایک 3 کام ہو تو، 3 کام ہو تو جاگا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں جا سکتا۔ 3 کام کیا ہیں؟ ایک کام ہے جو نماز پڑھ رہا ہے عشاء کے بعد، تہجد کی نماز جو پڑھ رہا ہے، پہلا کون ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ مسافر ہے، دوسرا کون ہے؟ مسافر ہے۔ تیسرا کون ہے؟ جو دولہا دلہن ہے، جو کون ہے؟ دولہا دلہن ہے۔ ان کے علاوہ اگر کسی کو، اسی پر علماء نے قیاس کیا ہے کہ جہاں پر انسان کی ضرورت ہو، آج ٹھیک ہے ہماری مجبوری بن گئی ہے ایک عشاء کے بعد جاگنا، لیکن اس مجبوری کو ایک مجبوری کی حد تک رہنے دے، ہم عادت نہ بنا لیں۔ ہمارے بہت سے لوگ جن کی مجبوری نہیں ہے، وہ بھی تو مثال طور پر جو لوگ مان لیا کہ ہاں بلڈنگ 9 میں کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟
دیر تک جاگتے ہیں اور پھر 6 بجے 7 بجے تک سوتے رہتے ہیں. اس کیوں بھائی؟ وجہ کیا؟ ورنہ اگر وقت پر انسان سو جائے تو لازماً اس کی نیند کھلے گی ہی کھلے گی. تو یہ دیر تک جو جاگنا ہے. تیسری چیز ساتھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا. اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے فجر کی نماز کو وقت پر پڑھنے کا، ہم نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی. اگر ہمارا مدیر، ہمارا کفیل، ہمارا باپ، ہمارا بھائی اگر کوئی کام کہہ دے تو ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج گیا تھا تو ہم نے دیکھا اسرافیل کو. کس کو؟ یہ کون ہے اسرافیل؟ ان کا کیا کام ہے؟ جی سور پھونکنا ہے. کہا یہ ان کی آنکھ اپنے منہ کے اندر سور لیے ہوئے ہیں اور اپنی گردن کو ایسے جھکا کر کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں. پلک نہیں جھپکا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دے، اللہ کا حکم چلانے میں کوئی تاخیر ہو جائے. ذرا دیکھیں یار، آپ نے کہا گویا کہ ان کی دونوں آنکھیں چمکتے ہوئے تارے ہیں، ایسے بالکل ٹکٹکی بند کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن ہمیں اللہ نے 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایک بار مجھے یاد ہے، آج سے کئی سال پہلے، شاید آپ میں کا کوئی آدمی بھی نہ ہو، شروع میں جب ہم نے یہ کہا کہ ہاں نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اتنے لوگ کہے کہ یہ دیکھو ہم کو ہمارے اوپر کافر ہونے کا حکم لگاتا ہے. میں کون ہوں جو لگاؤں گا؟ کافر ہونے کا حکم لگانا کس کا کام ہے؟ مدینہ والے کا ہے، ہمارا نہیں کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ناراض ہو تو اس پر ناراض ہو، مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ تو ہم سے نماز میں فجر کی کوتاہی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے. ہمیں اپنی دنیا کی ڈیوٹی، ہمیں سفر پر جانا رہے، ٹرین پکڑنے کے لیے، جہاز پکڑنے کے لیے تو کتنا حساب لگاتے ہیں ہم، ذرا سوچیں. لگاتے ہیں نا، الارم لگائیں گے، ساتھی سے کہیں گے، دوسرے سے کہیں گے، بلکہ بار بار نیند کھلے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاز ہم سے نکل جائے. اور اللہ کے حکم کے لیے کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کل حال ساتھیو، یہ بڑی چیزیں ہیں. میں صرف ایک بات اور کہہ کر کے کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ باتیں تو بہت سلسلے میں کہنے کی ہیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ چند کام کر لے، بڑی آسانی سے کو کام ہو جائے گا. ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کو انسان سامنے رکھے کہ اگر ہم سے فجر کی نماز نہ پڑھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا. حشر میں ہمیں کیا ہونے والا ہے، عالم برزخ میں ہمارے اوپر کیا عذاب آنے والے ہیں. اگر انسان یہ سوچے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کوئی آدمی 4 چیزوں پر توجہ دے لے تو کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے. 4 چیزوں پر توجہ دے لے، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. ایک چیز تو یہ کہ اس پر کتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے کہ نہیں، اگر یہ ہو جائے تو. دوسری چیز یہ کہ یہ نہ کیے تو اس کے اوپر کتنا بڑا عذاب ہم کو ملنے والا ہے. تیسری چیز یہ کہ جس نے یہ کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم کو دیکھ رہا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ یہ کس کا حکم ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ سے بڑی کوئی ذات ہوگی؟ کوئی ذات ہوگی اللہ کی؟ تو کہنے کا مطلب پہلی چیز یہ ہے ساتھیو کہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت انسان بیٹھائے. اگر انسان سے ہو سکے تو یہ سوچے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑا مقام اور اللہ کی کتاب سے بڑا مقام کوئی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بڑا مقام اور اللہ کی
کتاب سے بڑا مقام کسی اور کا نہیں ہو رہا. اگر یہ چیز انسان توجہ دے لے اپنے اندر، اللہ کی قسم اس کی دنیا بدل سکتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عظمت اپنے دل میں بیٹھائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی کام کرنے کے لیے اسباب بتائے ان کو استعمال تو کرے نا. آپ اپنے کسی ساتھی سے کہیے، مانیں گے آپ؟ ایک صاحب کو جو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ان کی نیند بہت بھاری تھی، بہت بھاری تھی نیند، بہت بھاری نیند تھی. لیکن اب ان کو جو ڈیوٹی ملی ہے وہ اذان دینے کی ملی ہے. کس کی؟ اذان دینے کی. اب کیا کریں؟ تو مانیں گے الارم 3 الارم لگا دیتے. کتنا؟ 3 الارم لگا دیتے. اور یہی نہیں، ان کی بیوی انڈیا سے ان کو ٹیلی فون وقت پر کر دی تاکہ بیدار ہو جائیں. ذرا سوچیں آپ، اس کی گویا ایک ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ وہ وہاں سے ٹیلی فون. آخر کیوں؟ اس کی اہمیت کو سمجھا کہ اگر ہم نے اذان کے لیے نہیں اٹھا تو ہماری نوکری ختم ہو جائے گی، ہمیں یہ کام نہیں ملے گا. تو اللہ کی قسم ساتھیوں دیکھیے، اللہ کی عظمت آپ لوگوں کے نزدیک اس دنیا سے زیادہ ہے. دنیا اتنی بھی نہیں ہے، یہ 1000-1500 کی نوکری سے بھی نہیں ہے اللہ کی اہمیت. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جو ضروری اسباب ہیں، الارم لگائے، ساتھیوں سے کہے، اپنے پڑوسیوں سے کہے، کسی سے کہے ہاں بھائی مجھے جگہ دینا. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جلدی سونے کی کوشش کرے. کیوں دیر تک سوتا ہے؟ 11 بجے کیوں سوتا ہے بھائی؟ عشاء کے بعد آپ کو کوئی کام نہیں ہے. ٹیلی ویژن دیکھنا کوئی، اگر ڈیوٹی بھی جانا تھا کوئی ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا ہے تو نماز کے لیے بھی چھوڑے اس کو. چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان دیکھیے ساتھیوں، بہت سا ایسا کام ہے کہ وہ انسان پر بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ انسان اس کا عادی نہیں ہے. انسان اس کا عادی نہیں ہے. جو عادی ہو گئے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کا، ان کے اوپر نماز کوئی بھاری نہیں پڑتی ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن جو عادی ہو گئے نہیں ہے اس کے لیے تو اپنی عادت ڈالے. انسان عادت ایسی بنائے. بلکہ عربی میں ایک مقولہ کہتے ہیں، بڑا مشہور مقولہ ہے، کل شیء من العادہ حتی العبادہ. ہر چیز عادت بن جائے تو آسان ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر عادت بن جائے آپ کی فجر کے لیے اٹھنے کی، اللہ کی قسم اگر انسان کی ایک وقت اس وقت بن جاتی ہے تو بغیر الارم کے بھی انسان کی نیند کھل جاتی ہے، چاہے جتنا دیر میں سوئے. اور آخری چیز یہ ہے ساتھیوں، ہمارے وہ بھائی تھوڑا سا اگر توجہ دے لیں، اگر قیام اللیل کا تھوڑا سا اہتمام کر لیں، وہ وتر کی نماز کو چھوڑ دیا کریں. اب ظاہر بات ہے اس بہانے آخر میں 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑے گا نا. کیوں بھائی؟ مجھے وتر پڑھنی ہے. اور جب وتر پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فجر بھی آسانی سے مل جائے گی. ساتھیوں میں ایک شخص کو جانتا ہوں کو کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ میری کبھی فجر کی سنت اتنے دن سے میری فجر کی سنت چھوٹی ہو. مجھے یاد نہیں ہے. ذرا سوچیں آپ، مجھے یاد نہیں ہے کہ اتنے سالوں سے 15-20 سال سے میری کبھی فجر کی سنت قضا ہوئی ہو. جو سنت کا یہ مقام ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں جو سنت ہے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. وہ 2 رکعت سنت ہلکی جو پڑھنے مشکل سے 3 منٹ اور 4 منٹ لگتے ہیں دنیا، ان کی کبھی سنت یہ نہیں کہ ہاں نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے وتر پڑھنے کے لیے رات کا اپنا آخری حصہ رکھا ہے. رات کا آخری حصہ رکھا ہے. کہا کبھی بسا اوقات ایسا ہوا کہ نیند لگ بھی جاتی ہے تو مؤذن صرف اللہ اکبر پہلی بار فوراً نیند کھل جاتی ہے ہماری. تو انسان عادت یہ بنا لے کہ فجر سے تھوڑا پہلے اٹھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم عادت بنا لے تو یقین مانیے اس کی فجر کی نماز کبھی قضا
نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے عبادت مدد جو سستیاں ہیں اور کاہلیاں، اللہ تعالیٰ اسے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نماز کی اہمیت کو ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کرے جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔